لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، ظاہر ہے کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا آپ تمامی حضرات سے التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب اور وہ تمام اساتذہ اس حوزے کے کہ جن کا انتقال ہوا آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان تمام اساتذہ کی ارواح کو ایصال فرما دی. بڑا مشکل ہوتا ہے جب شعراء کرام اور ادبا موجود ہوں اور مجلس بھی ایک عظیم شاعر کے ایصال ثواب کی ہو، تو کسی بات کا بیان کرنا بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے. لیکن میں نے جس گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہا ہے اور جس کے لیے میں نے اس آیے شریفہ کا انتخاب کیا، اس کی وجہ شاید یہ ہمارے فراز صاحب کی صف کو یاد ہوگا، چونکہ ہمارا آپ حضرات واقف ہیں کہ اس لائبریری کا ایک لمبے عرصے تک ساتھ رہا مرحوم ڈاکٹر صاحب سے. ہم لوگ چونکہ ایک ہی جگہ بیٹھتے تھے اور درس کے موقع پر اکثر و بیشتر گفتگو رہتی تھی، درس کے بعد، درس سے پہلے.
تو اسی موضوع پر ہماری بڑی تفصیلی گفتگو ڈاکٹر صاحب سے ہوئی تھی. کسی نے ڈاکٹر صاحب سے اعتراض کے طور پر کوئی بات کہی تھی اور اس کا جواب تلاش کر رہے تھے, اور یہ گفتگو جو میں اس وقت پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے میں نے عرض کیا تھا, اور انہوں نے بڑی اس سلسلے میں تعریف کی تھی. اور میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ ایک ایصال ثواب کے لیے اس موضوع سے بہتر کسی موضوع کا انتخاب نہیں ہو سکتا. عمر کے اعتبار سے, تجربے کے اعتبار سے, شہرت کے اعتبار سے, عظمت کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے وہ مجھ سے بزرگ تھے. لیکن اس کے باوجود جب وہ مجھے ذکی بھائی کہہ دیتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ میں زمین سے آسمان پہ جا کے بیٹھ گیا. وہ جو ان کی محبت کا انداز, وہ جو ان کا طریقہ کار, وہ ہر جگہ ہر ایک کو نہیں ملتا, اور یہ بڑی ان کی بزرگی تھی, بزرگواری تھی کہ وہ اس محبت کے ساتھ پیش آتے تھے. آئیے چلیے میں اس ایصال ثواب کی مجلس میں اسی گفتگو کو کہ جو ان کے سامنے میں نے پیش کی تھی اور جس کو انہوں نے پسند بھی کیا تھا, اور جس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا تھا, البتہ وہ لفظ میں ظاہر ہے کہ اردو ادب سے متعلق تھا اور وہ ان سے بہتر اس لفظ کو کوئی بتا نہیں سکتا تھا, لہٰذا میں چاہوں گا کہ مکمل گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں اور یہی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بھی قرار پائے. آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے. تقریباً یہی تاریخیں تھیں کہ جو آج ہمارے درمیان ہیں, شاید کچھ آگے پیچھے رہی ہوں, لیکن بہرحال کچھ یہی ذی الحجہ کی تاریخیں آ رہی تھیں اور اس درمیان گفتگو تھی. اور آپ واقف ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جس زمانے میں حاجیان کرام اپنے حج کے ارکان کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اور یہ عجیب مرحلہ اور مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ جہاں سرزمین عربستان پر قدم رکھا ایسا لگتا ہے کہ شرک کی فیکٹری میں آ گئے. ہر کام, ہر عمل, حتیٰ ہر ارادہ کبھی کبھی لگنے لگتا ہے کہ ان کے بیان کے مطابق یہ شرک ہے اور بدعت ہے. اور پھر اچھا بھلا انسان جو یہاں پر عقیدہ صحیح لے کر گیا ہو, واپس آتے آتے نہ جانے کتنے عقیدے اس کے متزلزل ہو جاتی ہیں. اور انہی کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ جو ادھر آپ مدینہ طیبہ پہنچے اور اس کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں اور کانوں میں ہر طرف سے یہ صدا آنے لگ جاتی ہے کہ جو کہا جانے لگ جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے, صرف اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, اللہ کو پکارنا ہے, اللہ سے لینا ہے, اور ذات پروردگار کے علاوہ کسی کی بارگاہ میں بھی نہ کچھ مانگنے کا اختیار ہے, نہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے کچھ کہنے کا اختیار ہے, نہ دعا کرنے کا اختیار ہے, نہ ہاتھ اٹھانے کا اختیار ہے, بس اللہ کی ذات. بظاہر بات صحیح بھی لگتی ہے, اور یہیں پر وہ بات بھی آتی ہے کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, ذات پروردگار انسان اور اس کے دل کے درمیان, اس کے ارادے کے درمیان جب اللہ موجود ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے کسی ذات کو, کسی شخصیت کو, کسی بلند مرتبہ ہستی کو بیچ میں درمیان میں قرار دیا جائے, اور پھر اللہ کی بارگاہ کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے زیادہ کون قریب ہے؟ اور یہیں سے یہ بات بھی انسانی ذہنوں میں پیدا کر دی جاتی ہے کہ ذرا سا انسان نے اپنے سر کو جھکایا, اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا, ہاتھ بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا, اس میں کوئی شبہ نہیں. پھر یہ وسیلے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یہی وہ موضوع تھا کہ جس موضوع کو ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے, اسی کا درس ہم لوگ کا اسی موضوع پر تھا, اور پھر اسی پہ گفتگو ان برادران کے جانے کے بعد شروع ہوئی تھی, اور پھر بڑی تفصیلی گفتگو تھی کہ جو میں آپ کے سامنے اس کے چند پہلو عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا. کسی نے ڈاکٹر صاحب سے اعتراضاً یہ بات کہی تھی کہ کچھ لوگ مشرک ہوتے ہیں لیکن آپ کی تو پوری قوم مشرک ہے. ایک دو کا مسئلہ نہیں ہے, پوری قوم مشرک ہے.
اس لیے کہ ایک دو افراد ہوں کہ جن کی اصلاح کر دی جائے تو یہ گنجائش ہے، یہ امکان پایا جاتا ہے، لیکن قوم کی اصلاح کرنا، پوری امت کی اصلاح کرنا، پوری ملت کی اصلاح کرنا، مسلمانوں کے اتنے بڑے طبقے کی اصلاح کرنا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں والے بھی ان کی اصلاح نہیں کر پاتے۔ وجہ یہی ہے کہ یہ اپنے عقیدے میں اتنے زیادہ بھٹک چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں کہ ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے، اور کسی بھی پہلو سے ان کے وہاں یہ توسل کے جو تصور پایا جاتا ہے یہ ان کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ لہٰذا اب کوئی گنجائش باقی نہیں بچی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ اعتراض ہے کہ جو مدتوں سے، عرصہ دراز سے ہم سب پر کیا جا رہا ہے اور ہم سے اس کا جواب طلب کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے، میں نے اب یہیں سے چاہا کہ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کریں تاکہ وقت پر اپنی بات مکمل کر لے جائیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں تمام انسانوں سے ایک مطالبہ کیا ہے متقی بن جانے کے بعد۔ ارشاد رب العزت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو سب سے پہلا جو درجہ شرف دیا کہ اس انسان کو مسلمان سے مومن بنایا، اور اب اس کے لیے جو مطالبہ پروردگار ہے وہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی بن جانے کے بعد یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ذات پروردگار کی بارگاہ میں اگر تمہیں حاضر ہونا ہے تو پھر وسیلوں کے ذریعے سے آنا ہوگا۔ یعنی یہیں سے مسئلہ حل ہو گیا۔ وسیلہ وہی تلاش کرتا ہے جو مومن متقی بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ مرحلہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مومن بن جائے، اور پھر اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ متقی ہو، اور جب متقی بن چکا ہے تب ذات پروردگار نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، کس عنوان سے؟ وسیلوں کے ساتھ۔ اور اگر آپ توجہ فرمائیں، اللہ نے جو نظام رکھا ہے اس نظام میں بڑی انفرادیت پائی جاتی ہے۔ ذات پروردگار سب سے زیادہ قوی ذات ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس طاقت اور قوت ہے وہ ذات پروردگار، کسی اور کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ جتنی قوت ہے وہ انسانوں کے پاس اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ قرآن مجید کی آیت شریفہ مکمل طور پر اللہ کے اختیار کو بیان کر رہی ہے۔ اور اختیار پروردگار کو اگر محسوس کرنا ہے تو اس ننھے سے بچے کو دیکھیے جو ابھی دنیا میں آیا ہے۔ دیکھیے آپ سبھی ماشاءاللہ سے حوضے میں ہیں اور آپ اس بات کو بخوبی محسوس کر سکتے ہیں، خاص طور سے وہ برادران کے جو بچوں کے تعلیم سے متعلق کبھی کبھی محنت اور مشقت میں ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بالکل واضح سی بات ہے۔ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو سکھانا، بڑوں کو سکھانا آسان ہے۔ صف عاشر کی بنسبت خامس کو سکھانا مشکل ہوتا ہے، خامس کی بنسبت صف اول کو سکھانا مشکل ہوتا ہے۔ اور چھوٹی عمر میں آ جائیے، 5 سال کی عمر کا بچہ اور مشکل ہے، 2 سال کی عمر کا بچہ سکھانا بڑا سخت کام ہے۔ اچھا، اور چھوٹی سی عمر میں 1.5 سال کا بچہ، شاید آپ کا تجربہ نہ ہو، بڑا مشکل کام ہے۔ اچھا، اور چھوٹی سی عمر میں آ جائیے، 1 سال 6 مہینے کا بچہ، اچھا 2 مہینے کا بچہ، ابھی تو ماں اور باپ بھی نہیں سکھا سکتے اس کو۔ وہ جو چیزیں دیکھ رہا ہے سیکھ لیتا ہے، سکھایا نہیں جا سکتا۔ جتنی عمر چھوٹی ہوتی ہے اتنا زیادہ سکھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن صرف اللہ کی طاقت ہے کہ جو کسی بندے کو، کسی انسان کو کچھ سکھا سکے۔ یہ ابھی دنیا میں ابھی پیدا ہونے والے بچے کو بڑے سے بڑے سائیکولوجسٹ کو سامنے لا کر کھڑا کر دیے، بڑے سے بڑا سائیکریٹسٹ لے آئیے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو لے آئیے اور اس سے کہیے کہ اس بچے کو کچھ سکھا دے، نہیں سکھا سکتا۔ ابھی دنیا میں آیا ہے یہ بچہ، لیکن اس بچے کو ذات پروردگار نے اتنا سکھا دیا کہ تمہیں دنیا میں پہنچنے کے بعد کیسے آکسیجن لینا ہے، کیسے کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر چھوڑنا ہے، کوئی نہیں سکھا سکتا، یہ صرف اللہ سکھا سکتا ہے۔ کس نے اس بچے کو بتایا کہ ادھر روشنی کے سامنے تمہاری آنکھیں آئیں تو تمہیں فوراً اپنی آنکھوں کو بند کر، کس نے سکھایا اس بچے کو؟ کس نے بتایا
کہ اپنے شکم کی بھوک کو بتانے کے لیے تمہارے پاس ابھی زبان تو نہیں ہے، لیکن اگر اپنی بھوک کو بیان کرنا ہے تو گریہ کرنا کس نے سکھایا؟ کوئی نہیں سکھا سکتا تھا، صرف اللہ سکھا سکتا تھا۔ یہ طاقت اور قوت کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اب انصاف سے بتائیے، جو پروردگار ابھی ابھی دنیا میں آنے والے بچے کو اتنا سکھا سکتی ہے، کیا وہ ذات اس نوجوانی کی عمر میں قدم رکھنے والے 14 سال 15 سال کے نوجوان کو یہ نہیں سکھا سکتی کہ تمہیں نماز کیسے پڑھنا ہے؟ کیا وہ نہیں بتا سکتی کہ تمہیں روزہ کیسے رکھنا ہے؟ کیا وہ ذات نہیں اس کو تعلیم دے سکتی کہ تمہیں مثلا حج پہ کیسے جانا ہے؟ لیکن یہ عجیب انتظام پروردگار ہے۔ اللہ نے کہا میں سانس لینا تو سکھاؤں گا، میں بتاؤں گا کہ تمہیں بھوک کو ظاہر کیسے کرنا ہے، لیکن جب نماز کا مرحلہ آئے گا تو میرا نمائندہ آ کے نماز سکھائے گا، روزے کا مرحلہ آئے گا تو میرا پیغمبر آ کے سکھائے گا، حج کا مرحلہ آئے گا تو میری بارگاہ سے آنے والی حجت سکھائے گی۔ آپ متوجہ ہوئے؟ جو سب سکھا سکتا تھا اس نے بھی اپنے پیغام کو پہنچایا ہے تو وسیلے سے پہنچایا ہے۔ قدرت مطلقہ، قادر مطلق ہونے کے باوجود اس نے درمیان میں وسیلہ قرار دیا۔ پیغام آئے گا تو نمائندے کے ذریعے سے آئے گا۔ اور اب ادھر بھی آ جائیے، ہم کتنے قوی ہیں، کتنے قوی ہیں۔ ماشاءاللہ سے آپ کے درمیان بھی صحت مند افراد موجود ہیں، کتنے قوی ہیں۔ 80 سال کا ایک باڈی بلڈر ہے کہ جس کا عالم یہ ہے کہ اس نے ورزش کرتے ہوئے اپنے کو اس مرحلے تک پہنچا دیا ہے کہ وہ اپنے 2 برابر تک کا وزن اٹھا سکتا ہے۔ 80 والا 160 تک اٹھا لے جاتا ہے، اتنی طاقت اس کے اندر۔ اور ایک دن دیکھا، یہ حبیب ہاسپٹل کے قریب سے گزر رہے تھے، خیریت کیا ہوا؟ ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، بڑی مشکلوں سے چل رہے تھے، کہ خیریت کیا ہو گیا؟ کہ ابھی ICU سے نکل کے چلا آ رہا ہوں۔ ارے خیریت، آپ اتنے طاقتور تھے اور آج کیا ہو گیا؟ کسی ہاتھی سے ٹکرا گئے تھے جو آپ ICU پہنچ گئے؟ کہ نہیں، ہاتھی کہاں، ہاتھی بہت بڑا ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مثلاً کسی گاڑی سے ٹکرا گئے، کہ نہیں گاڑی واڑی کہاں، پھر کس نے ICU پہنچا دیا؟ 80 کلو کے وزن کو اٹھانے والا، 80 کلو کا وزن رکھنے والا انسان، عالم یہ ہے کہ جس نے اسے ICU میں پہنچایا وہ ہاتھی نہیں تھا، ایک چھوٹا سا مچھر تھا، ننھا سا۔ اور یہ عجیب قدرت پروردگار ہے، جب جبابرہ کی ناک رگڑنی ہوتی ہے تو بڑی مخلوق نہیں، ننھی مخلوق کو ناک تک پہنچاتا ہے۔ اپنی طاقت پہ اکڑنے والوں، اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو، تمہیں محسوس ہوگا کہ تمہارا کیا وجود ہی کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کے وجود میں کمزوری ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان بہت اکڑتا ہے، بڑا ناز کرتا ہے کہ میرے پاس قوت و طاقت و توانائی پائی، کوئی طاقت و توانائی ہمارے پاس ہے نہیں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور اب یہاں سے میں اپنے استاد آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کے جملہ آپ کی خدمت میں نقل کر کے جملے کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ یہ انسان جو کمزور پیدا ہوا تھا، یہ اپنی موت تک اس کمزوری پر باقی نہیں رہتا، بلکہ یہ کمزوری اور بڑھتی جاتی ہے۔ برعکس دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ ہمیں لگتا ہے کہ کمزور ہے، 40 سال کی عمر آتے آتے انسان اپنے کو مضبوط محسوس کرتا ہے۔ نہیں، ان کا جملہ یہ ہے کہ انسان دھیرے دھیرے کمزور اور ہوتا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ انسان جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے گناہ بڑھتے ہیں، گناہ مزید کمزور کرتے ہیں۔ اور اب اس کو یاد رکھیے گا، اس جملے کو، اسی لیے کہ نتیجے تک مجھے لے کے اسی جملے کے ذریعے سے آنا ہے۔ یہ انسان پیدا ہوا ہے کمزور، ذات پروردگار پوری طاقت و توانائی اس کے پاس ہے، اور ادھر انسان ہے کہ جو پوری طرح سے کمزور ہے، کوئی طاقت و توانائی اس کے پاس نہیں پائی جاتی ہے۔ اور اب یہ نظام کائنات اللہ نے قائم رکھا ہے کہ جب اس قادر مطلق پروردگار کو پیغام پہنچانا ہوگا
تو وہ وسیلے کے ذریعے سے پیغام پہنچائے گا۔ جو قادر ہونے کے باوجود پیغام وسیلے سے پہنچاتا ہے، تو اب ذرا انصاف سے بتائیں، جب یہ کمزور انسان اس قوی کی بارگاہ تک پیغام پہنچانا چاہے تو کیا کسی وسیلے کے بغیر ممکن ہے؟ بس جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، ادھر قوی کی بارگاہ سے ضعیف تک پیغام آئے گا تو وسیلے سے آئے گا، اس ضعیف کا پیغام قوی کی بارگاہ تک جائے گا تو وسیلے سے جائے گا۔ وہ نظام اللہ نے رکھا ہے کہ جس نظام میں بغیر وسیلے کے انسان کی آواز اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب آئیے میں اس اگلے مرحلے تک آپ کو لے کر آ جاؤں کہ جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ ہستیوں کو وسیلہ بنایا جائے، لیکن کسے وسیلہ بنائیں گے، کسے وسیلہ قرار دیں؟ اگر انسانوں کو اختیار دے دیا جاتا تو جو حشر ہوا وہ دیکھ لیجئے آپ۔ ابھی ہمارے جعفر صاحب اسی محلے میں دیکھا ہوگا کہ کیسے ننگے دھڑنگے کو بعض نے وسیلہ بنا رکھا تھا۔ الحمدللہ کہ ہمارا علاقہ کچھ دنوں سے پاک ہوا۔ انسان جب آنکھیں بند کر کے کسی کو وسیلہ بنانا چاہتا ہے تو اپنے سے پست کو وسیلہ بنا دیتا ہے، اپنے سے پست کو بناتا ہے۔ کبھی پتھروں کو وسیلہ بنایا، کبھی درختوں کو وسیلہ بنایا، کبھی ستاروں کو وسیلہ قرار دے دیا، کبھی چاند اور سورج کو اور ان سارے سیاروں کو اس نے وسیلہ بنا دیا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سب اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، جبکہ یہ وہ ہیں کہ جو خود محتاج ہیں۔ تو انسان کو کیا عطا کر سکتی ہے؟ اب کس کو وسیلہ بنایا جائے؟ اب یہاں سے پھر واپس آ جائیے اپنے استاد کے اس جملے کی طرف میں آپ کو لے کے آ جاؤں۔ انسان کمزور پیدا ہوا، پوری توجہ فرمائیں، اور یہ اپنے گناہوں کی بنا پہ مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اب اسے اگر واقعاً کسی عصمتی بارگاہ تک پہنچنا ہے، کسی ایسی بارگاہ تک پہنچنا ہے کہ جہاں گناہوں کا تصور نہیں ہے، تو پھر اسے ایسے وسیلوں کو قرار دینا ہوگا جن کے دامن پہ گناہوں کے دھبے نہ پائے جاتے ہوں، اس لیے کہ وہی ہیں کہ جو قوی ہیں، بقیہ جتنے ہیں سب کمزور ہیں۔ اگر ہم نے اپنے جیسے کو وسیلہ بنایا تو جتنا ہم کمزور اتنا ہی وہ بھی کمزور، اگر ہم نے اپنے سے پست والے کو بنایا تو ہم سے زیادہ کمزور وہ کیا ہمیں قوی کی بارگاہ تک پہنچائے گا۔ اب کچھ ایسی ہستیوں کو تلاش کرنا ہوگا کہ جہاں پر عصمت کا ایسا پہرا پایا جا رہا ہو کہ دشمن ڈھونڈنے کے باوجود کوئی گناہ نہ ثابت کر سکیں۔ اچھا یہ عجیب ہے، بقیہ نے اپنے بڑوں کو سب کچھ مانا ہے، معصوم نہیں مانا ہے، سب کہا ہے یہ فلاں ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اور اگر نہ ہوتے نبی تو نبی نہ ہوتے تو یہ نبی ہوتے، سب کچھ کہہ ڈالا، معصوم نہیں کہہ پائے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ جہاں پر ایمان اور اسلام کا تصور 52 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہو، تو 52 سال کے بعد تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بڑے پارسا ہو گئے، اللہ والے ہو گئے، لیکن 52 سال کو کیسے دھوئیں گے؟ وہ تو دھل ہی نہیں سکتا۔ اور نتیجہ یہی ہے کہ کسی ایک نے بھی کسی بڑے کے بارے میں عصمت کا دعویٰ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عصمت وہ درجہ ہے، وہ عہدہ ہے کہ جو اللہ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جنہیں اپنی بارگاہ سے صاحب منصب بنا کے بھیجتا ہے۔ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہم عام زندگیوں کو دیکھ کر یہ نہیں طے کر سکتے کہ وہ انسان اپنی زندگی میں معصوم ہے یا نہیں ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب وہ کہہ دے کہ جو انسان کے دلوں میں انسان سے زیادہ قریب موجود ہے، وہ اللہ کہہ سکتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ہستیوں کی بارگاہ میں انسان آئے
کہ جن کے دامن پہ کسی طرح کے گناہ کا دھبا نہیں پایا جاتا ہے۔ اے میرے پروردگار، ہم کسے تیری بارگاہ میں لے کر آئیں جس پہ نظر پڑتی ہے وہ کہیں نہ کہیں گناہوں میں ملوث دکھائی دیتا ہے۔ آواز قدرت آئے گی، آؤ دیکھو کہ آدم کس کو وسیلہ بنا رہے ہیں، آؤ دیکھو ابراہیم کسے وسیلہ بنا رہے ہیں، آؤ دیکھو یوسف کسے وسیلہ بنا رہے ہیں، آؤ دیکھو کہ انبیاء کسے وسیلہ بنا رہے ہیں۔ کنویں سے نکلنا ہے تو انہی کا واسطہ دینا ہوگا، جنت واپس جانا ہے انہی کا واسطہ دینا ہوگا، آگ سے ابراہیم کو بچنا ہے انہی کا واسطہ دینا ہوگا، قوم سے نجات پانی ہے تو موسیٰ کو انہی کا واسطہ دینا ہوگا، کشتی کو ساحل نجات تک لے کر جانا ہے تو انہی کا نام کشتی پہ لکھنا ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا، دنیا انبیاء کے پاس آتی ہے اور انبیاء اہل بیت کے وسیلہ قرار دیتی ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ان ہستیوں کے علاوہ کوئی روئے زمین پر وسیلہ نہیں بن سکتا۔ اور اب میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنی بڑی شخصیت کو لے کر آئے گا اتنا زیادہ محترم قرار پائے گا۔ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، یہ ہمارے بچے موجود ہیں، آپ حضرات تو ظاہر ہے کہ ان مثالوں سے کافی بلند اور ان مثالوں کی چندہ ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال ان بچوں کے واضح کر دینے کے لیے تاکہ ایک موقع مل جائے کہ اپنی بات کسی موقع پر پیش کرنا ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، قبلہ آپ کو ولیمے میں آنا ہے ہمارے بیٹے کے، اگر بلائیں گے ضامن صاحب تو آنا ہے آپ کو۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، کب ہے؟ فلاں تاریخ کو ہے۔ ارے اس دن تو ہمارا وعدہ ہے، نہیں آ سکتے۔ نہیں قبلہ، کچھ بھی ہو جائے آپ کو آنا ہے اور آپ کو پہنچنا ہے اور آپ کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ سب جملے تو سامنے خوب کہے جاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، یہ کام ہو سکتا ہے، ہم اپنے بیٹے کو بھیج دیں گے۔ ٹھیک ہے آپ لیکن پہنچ جائے وہ۔ اب گھر میں آ کے خبر بھی دے دی اپنے 5 سال کے بیٹے کو کہ آپ کو فلاں دن فلاں موقع کے اوپر فلاں جگہ پر فلاں صاحب کے بیٹے کے ولیمے میں پہنچنا ہے۔ اچھا اب اس بیٹے کی خوشی کا تو عالم نہ پوچھیے، وہ ابھی سے تیاریاں شروع ہو گئیں، کون سا کپڑا پہننا ہے، کون سے شوز استعمال کرنے ہیں، ہیئر اسٹائل کیا ہونی چاہیے، ساری تیاریاں ہو رہی ہیں، بقیہ چیزوں سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ 5 سال کا بچہ اس دن وقت مقررہ پر وہاں جس موقع پر پہنچا، وہی ہمارا چاہنے والا دوست جو خود کو ہم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، جو اسے 5 سال کے بچے کو آتے ہوئے دیکھا، کیا انداز ہوگا؟ بیٹا تم آئے ہو، کیوں نہیں بڑے کو اپنے ساتھ میں لے کر آئے؟ بڑا عجیب انداز۔ اچھا اس کے لیے تو قیامت ہو گئی۔ بعض بچوں کے جلدی غصہ آتا ہے، ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہو گئی، اتنی بڑی بات کہہ دی انہوں نے، ارے باپ رے باپ۔ اور اب وہ بالکل بفرا ہوا واپس آ رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اندر بلایا نہیں، آئس کریم تک نہیں کھلائی، ناراض ہے بالکل الف۔ اور اب جب وہ گھر پہنچا اتنے ہی میں معلوم ہے کہ جناب بھی تشریف لے، مولانا بھی آ گئے۔ خیریت کیا ہو، تم گئے نہیں؟ ارے کیا پاپا، آپ جس کے پاس جس بھیجا تھا کیسا انسان ہے، بالکل اسے پوچھا تک نہیں۔ اب ان کو بھی ذرا سا غصہ آیا کہ کیوں بھائی، میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا تو اس نے پوچھا بھی نہیں۔ کہا چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اور اب جب یہ تیار ہو کے دوبارہ اس جگہ کے اوپر پہنچے، وہ دوست نے دور سے دیکھ لیا کہ مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ دوڑتا ہوا اپنی جگہ سے بھاگتا ہوا آیا، ارے قبلہ آپ تشریف لے آئے، رونق بڑھ گئی، یہ ہوا، وہ بڑا وقار بڑھ گیا، ساری باتیں۔ اور اس نے ذرا جھک کے دیکھا تو وہی 5 سال کا بچہ بغل میں کھڑا ہوا ہے۔ اب اس کا انداز کیا ہوگا؟ جھکا، اسی 5 سال کے بچے کو باقاعدہ بلند کیا، اپنے چہرے کے قریب لے کر آیا، باقاعدہ بوسے لے رہا ہے کہ بڑا اچھا کیا بیٹا تم بھی آ گئے۔ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ ابھی کچھ لمحے پہلے وہ آیا تھا تو اس طرح سے اس کی توہین کر کے اس کو واپس کر دیا گیا تھا کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ یہاں کے اوپر شرکت کر سکو۔ اور اب یہی بچہ ہے کہ جس کو اسی محبت کے ساتھ بلایا جا رہا ہے، وجہ صرف ایک ہے، ابھی تک یہ اکیلا آیا تھا، اب یہ اپنے بڑے کے ساتھ آیا ہے۔ جب انسان اپنے بڑے کے ساتھ جاتا ہے تو بڑی بارگاہوں میں مقبول ہو جایا کرتا ہے۔ اے میرے پروردگار، تیری بارگاہ میں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی آبرو نہیں ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہم تو اس 5 سال کے بچے سے بھی چھوٹے ہیں۔ اب کسی ایسی ذات کو تلاش کرو جو اللہ سے اتنا قریب ہو کہ اگر اس کے ساتھ جاؤ تو تمہیں بھی عزت مل جائے۔
ہے کوئی اس دنیا میں ایسی؟ اللہم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اہل بیتہ لجعلتہم شفعائی. زیارت جامعہ. اے میرے پروردگار، اگر حضرات محمد و آل محمد سے زیادہ قریب ہم نے کسی کو پایا ہوتا لجعلتہم شفعائی، تو انہیں ہم لے کے تیری بارگاہ میں آتے. ہے ہی نہیں کوئی. اچھا آپ لے آئیے، ہم تو پوری دنیا سے کہتے ہیں آپ لے آئیے، امام حسین سے زیادہ کسی کو اگر ہم نے قریب پایا ہوتا اللہ سے تو ہم اس کی بارگاہ میں آ جاتے، اسے لے کے چل پڑتے. اگر سیدہ عالمیان سے زیادہ کوئی قریب ہوتا اللہ سے تو ہم اس کی بارگاہ میں چلے جاتے، لیکن ہے ہی نہیں کوئی. اہل بیت اطہار سے زیادہ کائنات میں کوئی اللہ سے قریب نہیں ہے، اور اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں آئے تو اللہ تک پہنچے گا، یوں نہیں پہنچ سکتا. میں عرض کروں، حجت الاسلام آئے محسن قراتی حفظہ اللہ تعالیٰ، نام آپ حضرات کا سنا ہوا ہے، بڑے مشہور خطیب، بڑے اچھے اوریٹر ہیں ایران کے، اور انقلاب سے پہلے سے ان کا درس ایوری تھرسڈے، شاید آج بھی آیا ہو، اگر ٹائم کے ڈفرینس نہ ہو تو شاید آنے والا ہو. ہر جمعرات کو ان کا پروگرام آتا ہے ٹی وی پہ، بڑا دلچسپ ہوتا ہے. اور میں ان بچوں سے بھی کہوں گا اگر کبھی موقع ملے تو ضرور سنیے گا، ان کا تفسیر کا درس بڑا پیارا ہوتا ہے. ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا، اسی جنت البقیع میں دروازے پہ داخل ہو رہے تھے، اور وہاں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ شرک کی فیکٹری ہے، اور اسی شرک کی فیکٹری کا ایک چھوٹا موٹا کاریگر تھا کہ جو آیا دروازے پہ ٹکرا گیا، اور اب ان سے کہنے لگا، یہ امام ابا قبا میں تھے، ان سے آ کر کہتا ہے کہ آپ لوگ مشرک ہیں. ماشاءاللہ، روضہ پیغمبر کے پاس کھڑے ہیں، مسجد نبوی کے پاس موجود ہیں، جنت البقیع میں داخل ہو رہے ہیں، آپ مشرک ہیں. کیوں مشرک ہیں بھائی؟ کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتے ہیں. اچھا، ہم اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے، ہم تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اس نے اپنی جیب سے قلم نکالا، اور نکالنے کے بعد زمین پہ گرا دیا، اور کہتا ہے، اچھا نام دیا، میں ظاہر ہے کہ ایک عظمت ہے، ایک ہماری نگاہ میں تو ایک ابوت ہے، ہم تو نام نہیں لے سکتے اس انداز میں. اس نے باقاعدہ ہمارے چوتھے امام کا نام لیا، چونکہ ظاہر ہے کہ جنت البقیع میں ہمارے چوتھے امام بھی دفن ہیں، دوسرے امام، چوتھے امام، پانچویں، چھٹے، یہ 4 معصومین دفن ہیں وہاں پہ. اس نے چوتھے امام کا نام لیا اور کہتا ہے کہ یہ قلم زمین پہ گرا ہے، ان کو بلاؤ کہ آ کر اٹھا کر ہمیں دیں. کیا گزر جائے گی ایک شیعہ کے دل پہ؟ آپ ذرا سوچیں، ایک عالم کے دل کیا گزر گئی ہوگی. آغا محسن قراتی نے کہا کہ میرے لیے تو بڑا سخت مرحلہ تھا، ظاہر ہے کہ جواب بھی دینا ہے اور اپنے غصے کو بھی برداشت کرنا ہے، قابو میں لینا ہے. اس کے بعد میں جھکا، زمین پہ جھک کے میں نے قلم اٹھایا، اس کی جیب کے پاس لے کر گیا، جیب میں رکھ دیا، اور میں نے بات شروع کی. ظاہر ہے کہ اس کے مائنڈ کو پہلے ڈائیورٹ کرنا تھا، پھر جواب دینا تھا، اس لیے کہ ابھی بھی وہ بڑا اعتراض کر چکا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بات شروع کی، کہا دیکھو، شرک جس کو تم کہہ رہے ہو وہ شرک کچھ اور ہے، اور جو سوچ رہے ہو وہ کچھ اور شرک ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ مشرک نہیں ہیں، ہم بھی اللہ کی ذات سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اسی کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہوئے اسی سے طلب کرتے ہیں. یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں، اور یہ کہتے کہتے دوبارہ ہاتھ بڑھایا، اس کی جیب تک اپنے ہاتھ کو لے کر گئے اور پین نکالا اور دوبارہ زمین پہ گرا دیا، اور پلٹ کے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ ہمیشہ اللہ سے مدد مانگو، اب ذرا اللہ کو بلاؤ کہ وہ پین اٹھا کر دے دے. بلاؤ اللہ کو، بلا. اب تو صرف اٹھا گیا، گھبرا گیا، اب کیا ہو گیا؟ ابھی تک جس تیر کو اس نے سامنے والے کی طرف چلایا تھا وہ گھوم کے خود کی طرف آ گیا. کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، کہ بلاؤ اللہ کو، اللہ آئے پین اٹھا کر دے. کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. آئے محسن قراتی جھکے، دوبارہ پن اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا کہ دیکھو، اللہ سے مدد مانگی، اس بنا پر اللہ نے مجھے یہ قوت دی کہ میں زمین سے پن اٹھا کر تم تک پہنچاؤں. اس کے بعد انہوں نے جملہ کہا کہ ہم کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں جب کچھ مدد مانگتے ہیں، یا اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں جب مدد مانگتے ہیں، تو ہماری یہ مراد نہیں ہوتی ہے کہ اہل بیت اطہار کو ہم نے خدا مانا ہے، بلکہ ہم کبھی بھی ان ہستیوں کو اپنی خدمت کے لیے نہیں بلاتے ہیں،
بلکہ ہم جب بھی ان کو بلاتے ہیں مراد یہ ہوتی ہے کہ اے اہل بیت اطہار، آپ دنیا والوں کو یہ توفیق دیجئے کہ میرے کام پورے کر دیں۔ وہ آ کے ہمارا کام پورا نہیں کریں گے، بلکہ وہ دنیا کے ذریعے سے ہمارا کام پورا کریں گے۔ اور اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں مدد کی یہی معنی ہے۔ یہ جو رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہے یہ حکم پروردگار کا تابع ہے۔ ہم نے مدد اللہ سے مانگی ہے، جھک کر میں اٹھا رہا ہوں، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اس کی معنی نہیں ہے کہ ہم ذات پروردگار سے خود کو اس انداز میں کہ اللہ آ کر وہ کام خود بے نفس نفیس انجام دے، نہیں، اللہ اپنے کام اپنے بندوں کے ذریعے سے پورا کرتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، جب بھی ہم نے جس بارگاہ میں بھی اللہ کے سامنے اہل بیت اطہار کے توسط سے کچھ دعا کی، اہل بیت اطہار ان کاموں کو پورا کرتے ہیں۔ اور اگر وسیلے کا انکار کر دیا جائے تو بغیر دواؤں کے علاج ہونا چاہیے۔ یہ دوائیں خود بتا رہی ہیں کہ دوا انسان کی بیماری میں علاج کا ذریعہ ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ اور یہی صورتحال ہماری زندگیوں میں ہے۔ جس موقع پر انسان ان اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں آئے، ان سے مدد طلب کرے، تو مراد یہی ہے کہ ہم انہیں الہی نمائندہ مانتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم نام لینے کے ساتھ ساتھ، یہ جملے پہ توجہ دیجئے گا، ہم نام لینے کے ساتھ ساتھ ان ہستیوں کے اس لقب کو بھی یاد کرتے ہیں کہ جس لقب کی بنا پر ہم ان سے مانگ رہے ہیں۔ ہم نماز میں رسالت مآب کو جب سلام کرتے ہیں تو السلام علیک ایھا النبی کہتے ہیں، رسالت مآب کا نام نہیں لیتے وہاں پر۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو پکارا ہے، کسی عام انسان کو نہیں پکارا ہے۔ ہم سلام بھی کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ کی طرف نسبت دے کر سلام کرتے ہیں۔ اور یہیں سے بات میں ختم کیے دیتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ان ہستیوں کو وسیلہ قرار دے کر دعا کی جائے تو پھر ذات پروردگار کی بارگاہ میں وسیلوں کی بنا پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا کوئی درجہ، کوئی رتبہ، کوئی عزت، کوئی آبرو اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ آبرو تب پیدا ہوتی ہے جب بڑی شخصیتوں کا سہارا لیا جائے۔ میں نے ختم کر دی اپنی گفتگو، بات یہاں تک پہنچی کہ جنت البقیع وہ عظیم بارگاہ، کہ جس عظیم بارگاہ میں مقدس ترین شخصیتیں دفن ہیں، لیکن جس موقع پر انسان جنت البقیع پہنچتا ہے پورا وجود گریا کرتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ شاید بقیہ ائمہ اطہار اور ائمہ بقیع کے درمیان بنیادی فرق یہی ہو کہ بقیہ ائمہ اطہار کی بارگاہوں میں انسان پوری توجہ کے ساتھ زیارت بھی پڑھ سکتا ہے، توسل بھی کر سکتا ہے، لیکن ائمہ بقیع کی بارگاہ میں اتنی بھی اجازت نہیں ہے۔ میں یہ واقعہ اپنے استاد سے میں نے سنا تھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے مصائب تک آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ میرے استاد نے نقل کیا کہ سرزمین عراق سے کچھ زائرین گئے ہوئے تھے، حج کے لیے گئے تھے، اور یہ حجاج کرام زائر بن کر جب مدینہ طیبہ پہنچے، اس مدینہ طیبہ میں اسی جنت البقیع میں داخل ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ نہیں پہچان پاتے، لیکن عرب معمولاً پہچان لیتے ہیں، ان کے درمیان کوئی خاص یہ لباس کا طریقہ کار ہے، پہچان مل جاتا ہے کہ ان میں کون شیعہ ہے کون غیر شیعہ ہے۔ ان عراق والوں نے پہچان لیا کہ اس مدینہ طیبہ کے جنت البقیع میں یہ جو مرد مؤمن سامنے سے آ رہا ہے یہ شیعوں کا لباس پہنے ہے، اس کے معنی کہ شیعہ ہے۔ گئے اس کے پاس، جانے کے بعد پوچھا کہ تم اس مدینے میں رہتے ہو؟ کہا میں مدینے میں رہتا ہوں۔ کہ اگر مدینے کے رہنے والے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم سے ایک سوال پوچھیں جواب دو گے؟ اس نے کہا بتاؤ کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا تم اتنے عرصے سے مدینے میں ہو، بتا سکتے ہو کہ امام حسین کی ماں کی قبر کہاں ہے؟
اس شیعہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. لے کے آیا. اسی جنت البقیع کی دیوار کے قریب میں بالکل کنارے ایک قبر کے پاس لا کے کھڑا کر دیا اور کہتا ہے کہ دیکھو مدینے میں مجھے یہ تو نہیں پتہ ہے کہ امام حسین کی ماں کی قبر کہاں ہے، لیکن ہاں یہ قبر ضرور موجود ہے. یہ قبر کسی اور کی نہیں ہے، یہ قبر جناب عباس کی ماں کی قبر ہے. اور اس کے بعد جملہ کہتا ہے جتنی دعائیں کرنی ہیں، جتنا توسل کرنا ہے یہاں پہ کر لو، لیکن ہاں میرا ایک چھوٹا سا کام کر دینا. جب تم اس سعودی عربیہ سے واپس اس سرزمین عراق پہ جانا، عراق پہنچنے کے بعد تم جا کر کربلائے معلیٰ میں جناب عباس کی زری کے پاس کھڑے ہو کے اتنا جملہ کہہ دینا کہ آقا میں ابھی مدینے سے واپس آ رہا ہوں، میں نے دریافت کیا، میں نے پوچھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے آپ کی ماں کی لہد تو بتائی ہے، لیکن امام حسن امام حسین کی ماں کی لہد مجھے مدینے میں نہیں ملی. کسی نے بھی امام حسین کی ماں کی قبر نہیں بتائی. آقا اس مدینے میں جناب سیدہ کی لہد آج بھی لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے. ہاں یہ عجب مظلومیت ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ شاید ایک حکمت یہ بھی رہی ہو کہ جنہوں نے جناب سیدہ کی اس قبر مبارک کی شبیہ کے اوپر بنے ہوئے حرم کو منہدم کر دیا، اگر انہیں پتہ ہوتا کہ سیدہ کی لہد کہاں ہے تو شاید لہد سیدہ کی بھی اسی طرح سے توہین ہوتی. اے میرے پروردگار، وہ آخری وارث حسین کے آ جانے کے بعد، وارث سیدہ کے آ جانے کے بعد شاید وہ زیارت کا موقع ہم سبھی کو مل سکے. لیکن ہاں سنیں گے عزاداروں، سیدہ کی لہد کی تو اس وقت بھی توہین کرنے کی کوشش کی گئی جب اس مدینہ طیبہ میں امیر المؤمنین موجود تھے. کتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا. امیر المؤمنین جس موقع کے اوپر بیت الشرف میں آ چکے ہیں، سیدہ کو دفن کر چکے ہیں، کسی نے دق الباب کیا، پوچھا کون؟ آواز آئی کہ اے امیر المؤمنین آپ یہاں گھر میں موجود ہیں. وہاں زہرا کی لہد کو ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ قبر کو کھولا جائے اور سیدہ کی لہد سے جسم مبارک کو نکال کے اس کے اوپر دوبارہ نماز پڑھی جائے. وہ امیر المؤمنین جنہوں نے جلتا ہوا دروازہ دیکھا لیکن صبر کیا، سیدہ کا پہلو شکستہ دیکھا صبر کیا، ننھے محسن کی شہادت پہ صبر کیا، وہ امیر المؤمنین اب برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. امیر المؤمنین اپنے بیت الشرف سے نکل چکے ہیں. انداز یہ ہے ہاتھ میں آپ کے شمشیر ہے اور مدینے کی گلیوں میں آپ کی ابا خط کھینچتی جا رہی ہے. آواز دے رہے ہیں کس میں اتنی ہمت ہے کہ میری زہرا کی قبر کو کھولے؟ کس کے اندر یہ جرأت ہے جو رسول کی بیٹی کی قبر تک اپنے ہاتھ لے کے آگے بڑھے؟ ہاں لوگ اپنے اپنے گھروں میں آ کے بیٹھ گئے، کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ زہرا کی لہد تک پہنچ سکے. لیکن ہاں میں کہوں گا اے امیر المؤمنین، اس مدینے میں سیدہ کی قبر کو تو بچا لیا. ذرا اس کربلا میں آئیے، کربلا میں آ کر دیکھیے کہ عالم کیا ہے. ایک ننھے سے بچے کی لہد کو ڈھونڈا جا رہا ہے. عالم یہ ہے اس انداز میں ڈھونڈا جا رہا ہے. گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے افراد ہیں، یہ گھڑ سوار زمین کربلا پہ نیزے چبھوتے جا رہے ہیں، شاید کہیں نم زمین مل جائے. اور اب جو نیزہ زمین کربلا میں داخل ہوا، سنو گے عزاداروں، بلندی پہ کھڑی ہوئی ماں دیکھ رہی تھی اور ننھے اصغر کا جسم زمین سے نکل کے فضاؤں میں بلند ہو رہا تھا. ماں زمین کربلا پہ بیٹھ گئی. اے میرے پروردگار، میرے ننھے اصغر کو بچا لینا. دوبارہ اصغر کے جسم اطہر کو زمین کربلا پہ لٹایا گیا. وہ چھوٹا سا گلا، دوبارہ اس کے اوپر خنجر چل رہا ہے. اور اب جو ماں کی نگاہوں نے دیکھا وہ چھوٹا سا سار اب جو نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، نہ جانے ماں کا کیا حال ہوا ہوگا. اے امیر المؤمنین، میرے اصغر کے جسم کو بچا لیجیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد. پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما.
پروردگار ہم سبھی کو حضرت کی دعاؤں میں شامل فرما، حضرت کے قلب ناظرین کو ہم سبھی سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار آج شب جمعہ ہے، تمام مرحومین پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، بالخصوص ڈاکٹر صاحب اور وہ تمام اساتذہ جو اس حوزے سے وابستہ تھے۔ پروردگار ان تمام اساتذہ کرام کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو عاقبت بخیر فرما۔ پروردگار وہ تمام بزرگان مؤمنین، وہ تمام اساتذہ، تمام علماء کرام، تمام ائمہ جمعہ، تمام ائمہ جماعت، پروردگار جو دین کی خدمت میں مصروف ہیں، ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین جو مشکلات میں ہیں، ان کی مشکلات کو دور فرما۔ جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں، ان سبھی کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔